اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ جیسا کہ بچوں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ بیٹا آج ہم مضامین کا ریویژن کریں گے۔ ہمارے آؤٹ لائن سلیبس میں بیٹا 3 مضامین ہیں، جس میں اسلام کی برکتیں، طلبہ کی ذمہ داریاں اور محنت کی عظمت۔ آئیے بیٹا ان مضامین کو ہم ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ محنت کی عظمت۔ بیٹا ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت و مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر بیٹا ہمیشہ شیریں ہوتا ہے، شیریں یعنی کہ میٹھا ہوتا ہے۔ روز ازل سے لے کر بیٹا آج تک انسان نے جو بھی ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے۔ یہ سائنسی ایجادات جس نے انسان کی زندگی کو آرام دہ اور آسان بنا دیا ہے، یہ سب محنت ہی کی بدولت ہے۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ بیٹا اگر انسان محنت کرتا ہے تو وہ صحت مند بھی رہتا ہے اور تندرست و توانا رہتا ہے، اس کا دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اور جو انسان محنت کرنے سے آر محسوس کرتا ہے، محنت کرنے میں یعنی کہ محنت کرنے میں کوئی برائی سمجھتا ہے، تو وہ بیمار ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ محنت کرنے سے انسان ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ جو محنت نہیں کرتا۔ دنیا کی جو قومیں ترقی کرتی ہیں، ان کے پیچھے برسوں کی محنت ہوتی ہے۔ انسان عظمت و محنت کا قائل ہو جائے اور اسی کو اپنی ترقی کی نشو و نما کا راز تصور کرے تو اسے محنت و مشقت میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوگا اور وہ دن دگنی رات چگنی بیٹا ترقی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اپنا جوتا خود سیتے تھے، اگر کپڑے پھٹ جاتے تو خود پیوند لگا لیتے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیٹا یہ سارے کام محنت کے ہیں نا، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محنت سے کام کرتے تھے سارے۔ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کسان تھے۔ کسان کتنی محنت کرتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بہت محنت کی، کیونکہ وہ کیا تھے؟ کسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی اور ملاح تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیرات کے فن میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکاری تھے۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام چرواہے تھے۔ بیٹا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ بیٹا رزق حلال حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور حلال رزق انسان کو جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وہ محنت کرنے میں کوئی آر محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کی تلاش فرض ہے۔ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر انسان محنت کرنے لگ جائے تو وہ معاشرہ تمام خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور انسان کے اپنے ذاتی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹا امت مسلمہ کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ بیٹا بحیثیت پاکستانی یعنی کہ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت و مشقت کر کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اپنے وطن کے پرچم کو سر بلند رکھیں اور اپنے وطن کا نام روشن اور اونچا کریں۔ اوکے بیٹا، اب آئیے دیکھتے ہیں
दूसरा मज़मून है इस्लाम की बरकतें। बेटा इस्लाम की बरकतों के मौजू पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो अल्लाह की कुदरत और शान नज़र आती है। बेटा इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा सिखाया और महज़्ज़ब बनाया। इस्लाम ने हमेशा मेहनत, मुशक्क़त, कोशिश और जद्दोजहद करने की तरग़ीब दी है। हलाल रोज़ी कमाने, हलाल ज़राए अपनाने पर ज़ोर दिया है। मेहनत ऐसी क़ुव्वत व सलाहियत है कि इनफ़रादी और इज्तिमाई सतह पर जो इसको अपनाए वो तरक्की करे। प्यारे बच्चों, इस्लाम से पहले अरब के लोग नहायत जाहिल, गैर महज़्ज़ब और गैर शाइस्ता होते थे। दिन रात लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और क़त्ल व गारतगिरी में इनका अपना सारा वक्त गुज़रता था। बिल्कुल दरिंदों और वहशियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे ये लोग। कब? इस्लाम से पहले। दुनिया की कोई बुराई ऐसी ना थी बेटा जो अहले अरब में ना हो। लेकिन जब इस्लाम आया और इसकी तालीमात आम हुई तो गुमराही और तारीख़ी में डूबा हुआ अरब सबसे ज़्यादा रोशन और मुनव्वर हो गया और उरूज पर पहुंच गया। बेटा इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को बराबर करार दिया है। हर एक के हुकूक़ व फ़राइज़ को तस्लीम किया। ज़ात बरादरी ऊंच नीच को ख़त्म किया। हर किस्म के इलाक़ाई और लसानी तासुबात से मना किया। इस्लाम ने रोज़े फ़र्ज़ करके गरीबों की भूख प्यास का एहसास दिलाया। ज़कात व खैरात के निज़ाम से गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद की। बेटा इस्लाम ने आपस में हुस्न सलूक, रवादारी, रहमदिली, अख़ुवत, हमदर्दी और मोहब्बत के साथ रहना सिखाया। लोगों के साथ अदल व इंसाफ, ईमानदारी और दयानतदारी का सलूक करने पर ज़ोर दिया। जी बेटा, इस तरह की सैकड़ों हज़ारों क़दरें व हिदायत इस्लाम की हैं जिनकी वजह से आदमियत को शर्फ़ बख्शा, यानी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर आज भी हम इस्लाम की क़दरों को पूरी तरह से अपना लें तो अल्लाह की रहमतों और नेमतों के मुस्तहिक़ बन सकते हैं। अल्लाह हमें इस्लाम की बेटा बरकतों से मालामाल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेटा हम जब कोई दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से तो आमीन कहना चाहिए। ओके बेटा, ये थे हमारे 2 मज़ामीन। एक मज़मून का रिवीजन हम बाद में करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद है ये दोनों मज़मून आपको समझ आए होंगे और आप इन्हें याद करेंगे। इन दोनों मज़ामीन को बेटा आप याद करके अपनी कॉपी में टेस्ट देंगे और फिर कॉपी चेक करवा सकते हैं आप स्कूल में लाके। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी नए रिवीजन के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।